ناظرین بہت بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ حزب اللہ کے بہت بڑے کمانڈر کو اسرائیل نے شہید کر دیا ہے، جس کے بعد معاملات بہت زیادہ خراب ہو گئے، بہت زیادہ معاملات اب خراب ہو گئے ہیں۔ یہ جنگ پھیل گئی ہے، اب یہ جنگ بہت بری طرح سے ایسکلیٹ ہو گئی ہے اور یہ خونخوار جنگ میں تبدیل کر دی گئی ہے۔ اور ناظرین اسرائیل نے یہ جو حملہ کیا ہے اس کے پیچھے چالاکی کیا ہے، اس وقت نیتن یاہو کر کیا رہا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ اور اس حملے کے بعد فوری ریاکشن حزب اللہ کا سامنے آیا۔ ایک تو انہوں نے ان کی بندرگاہوں پر حملے شروع کر دیے ہیں، اور دوسرا انہوں نے کئی ڈرونز اندر بھیجے ہیں اور مختلف مقامات کو نشانہ بنایا ہے، اور اس وقت بہت زوردار جنگ جاری ہے۔ جب آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں بہت زیادہ حملے جو ہے وہ شدت اختیار کر گئے ہیں حزب اللہ کی جانب سے۔ تو اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے، اس حملے کے بعد اب کیا ہونے جا رہا ہے، یہ اہم ترین حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ حزب اللہ کے حملوں نے کس طرح بلینز آف ڈالرز کا نقصان پہنچا دیا ہے، وہ سٹیٹس بھی ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ یہ تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین سب سے پہلے یہ جو سب سے بڑی خبر آ گئی ہے اس کو بلا تاخیر آپ تک پہنچاتے ہیں۔ ناظرین یہ بہت غیر معمولی آج حملہ ہو گیا، بہت غیر معمولی۔ یہ حزب اللہ کے کمانڈر ہیں وسام طویل، یہ ان کو ایک کار میں یہ جا رہے تھے، نشانہ بنایا گیا، اور ساؤتھ لیبنان میں، یہ جو گولان ہائٹس والا کے ساتھ جو ایریا ہے یہ ساؤتھ کا علاقہ ہے، تو ساؤتھ لیبنان میں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اچھا اس میں یہ اہم ترین چیز یہ آپ دیکھیں کہ 93 ڈیز آف وار میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ حزب اللہ کے کمانڈر کو نشانہ بنایا گیا، یعنی 93 ڈیز میں یہ پہلے کمانڈر ہیں جو شہید ہوئے ہیں۔ اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ ساؤتھ میں، یعنی ایک ساؤتھ کی کمانڈ ہے، ایک نارتھ کی ہے۔ نارتھ جو ہے یہ اس طرف جو سمندر والا ایریا ہے اس کے ساتھ جو ہے یہ نارتھ کہلاتا ہے، اور گولان ہائٹس کے ساتھ جو ایریا ہے یہ ساؤتھ کہلاتا ہے۔ تو ساؤتھ میں جو کمانڈ ہے، جو آپریشنز لیڈ کر رہے تھے، وہ یہ حزب اللہ کے کمانڈر تھے، یعنی ساؤتھ میں پوری جو جن کے کمانڈ میں پورے آپریشنز چل رہے تھے، جنگ چل رہی تھی، وہ یہ کمانڈر تھے۔ اچھا پھر ایک اہم چیز یہ ہے کہ یہ بھی قاسم سلیمانی کے بہت قریبی تھے، یعنی آپ دیکھیں کہ یہ کیا محض کوئی اتفاق ہے کہ پچھلے جو کمانڈر یا رہنما شہید ہوئے ہیں، جس طرح ایران کے سب سے اہم ترین کمانڈر کو شہید کیا گیا تو وہ بھی قاسم سلیمانی کے بہت قریبی تھے، سب سے قریبی ترین ساتھی تھے۔ تو اب یہ جو کمانڈر شہید ہوئے ہیں یہ بھی قاسم سلیمانی کے قریبی ترین ساتھی تھے، اور ان کے کمانڈ میں انہوں نے کام کیا ہوا ہے۔ تو آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ان کو قاسم سلیمانی سے کیا مسئلہ تھا، قاسم سلیمانی کو کیوں شہید کیا گیا، وہ شخص جس نے داعش کا، جس نے دہشت گردی کا صفایا کیا مڈل ایسٹ سے، اس شخص کو کیوں شہید کروایا گیا، یہ بھی آج کی ویڈیو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ اچھا اب ناظرین ہوا کیا کہ اب معاملات بہت زیادہ سنگین ہو گئے ہیں۔ اس حملے نے، جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ غیر معمولی حملہ ہے، ایک تو کمانڈر کا رینک بہت بڑا ہے، دوسرا یہ ہے کہ 93 ڈیز میں ابھی تک کوئی حزب اللہ کا کمانڈر شہید نہیں ہوا، تو یہ ان کا کمانڈر شہید ہو جانا یہ بہت، اب سمجھ لیں کہ جنگ ایک خونخوار جنگ میں تبدیل ہو گئی ہے، اور جنگ اب پوری طرح سے ایسکلیٹ کر گئی ہے۔ اچھا اب پہلے تو میں آپ کے سامنے دو طرفہ بیانات رکھتا ہوں اس حملے کے بعد جو اسرائیل اور حزب اللہ کی جانب سے آئے ہیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسرائیل نے یہ کیوں کیا ہے، نیتن یاہو اصل میں چالاکی کیا کر رہا ہے، اور یہ معاملات کو ایسکلیٹ کس طرح سے کیا گیا ہے، یہ بڑی اہم اندر کی جو چیزیں ہیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے یہ ذرا یہ بیان دیکھیے، نیتن یاہو کا بیان آپ پہلے آپ دیکھیے، "We will do everything necessary to restore security to our northern borders and they should not mess with us"۔ یہ دھمکی لگا رہا ہے نیتن یاہو۔ پھر اس نے کہا کہ "No terrorist is immune"، یہ نیتن یاہو نصر اللہ کو کہہ رہا ہے جو سربراہ ہیں۔ پھر یہ بھی خبر سامنے آئی کہ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ہم حسن نصر اللہ کو اسیسینیٹ کر سکتے ہیں، حسن نصر اللہ کو اسیسینیٹ کر سکتے ہیں، یہ نیتن یاہو بیان دے رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جناب ڈیفینس منسٹر کیا کہہ رہا ہے، "They see what is happening in Gaza. We can copy what we did in Gaza and paste it in Beirut"۔ اب اس سے بڑی تکبر کی کوئی سٹیٹمنٹ ہو نہیں سکتی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے غزہ کو ملیا میٹ کر دیا ہے، ہم وہی چیز کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں بیروت میں، بیروت کو بھی یوں ہی ہم ملیا میٹ کر دیں گے۔ وہ تو آپ کی بھول ہے، ایک دفعہ آپ اس طرف رخ کریں، آپ کو پھر بتائیں گے وہ، لیکن بہرحال یہ ان کے تکبرانہ بیانات آپ دیکھیے۔ پھر اسرائیلی آرمی کیا کہہ رہی ہے، "We are prepared for any development on the Lebanese border"۔ ٹھیک ہے، یہ اسرائیل کی سائڈ کے بیانات ہو گئے جو اس حملے کے بعد آئے ہیں۔ اور حزب اللہ کا کیا بیان ہے، حزب اللہ نے ابھی تک صرف ایک بیان جاری کیا ہے، انہوں نے کہا "The assassination of جواد الطویل will not go unpunished, we will respond at the appropriate time"۔
تو یہ حزب اللہ کی جانب سے بیان آیا ہے۔ اچھا اب ناظرین پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو تنظیمیں خاص طور پر حزب اللہ اور حماس خاص طور پہ اگر ان کی لیڈرشپ شہید ہو جاتی ہے تو ان کے یہ دنیا کو وہ ایسی تنظیمیں ہیں، ان کا سٹرکچر اتنا مضبوط ہے کہ ان کا جو آپریشنل سٹیٹس ہوتا ہے، جو ان کی جنگ کے لیے جو آزادی کے لیے جدوجہد ہوتی ہے، جو جنگ ہوتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ حماس کے بہت بڑے کمانڈر اور رہنما شہید ہوئے، کیا ان کی جنگ میں کوئی فرق پڑا؟ نہیں پڑا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ ان کا سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر جو لیڈرشپ ہے وہ بھی تیار ہوتی ہے۔ یعنی اگر مثال کے طور پہ اس پوزیشن اے پوزیشن پہ ایک بندہ کام کر رہا ہے تو اس اے پوزیشن کے لیے بھی 2 اور بندے پیچھے تیار بیٹھے ہوتے ہیں اس کی جگہ سنبھالنے کے لیے، کیونکہ آپ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں نا، تو آزادی کی جنگ میں کون کب کہاں شہید ہو جائے کیا پتہ چلتا ہے، تو وہ سر پر کفن باندھ کر ہر روز اسی طرح نکلتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ باقی تنظیمیں ان میں کیا، جیسے آپ القاعدہ دیکھیں، اسامہ گیا تو وہ القاعدہ کہاں گئی پتہ بھی نہیں ہے، تو حماس میں وہ نہیں ہے اور حزب اللہ میں وہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے پیچھے وہ لیڈرز تیار بیٹھے ہوئے ہیں بیک اپ پہ، تو وہ مطلب پوری طرح سے معاملات کو اسی طرح سنبھال لیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ان کی اس جو جدوجہد ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، چاہے ان کے جتنے مرضی کمانڈر شہید ہو جائیں۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں۔ دوسری بات، وائے اسرائیل یہ کیوں کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ ان کے کمانڈرز کو کیوں شہید کر رہا ہے اور اس موقع پر کیوں نشانہ بنایا گیا ہے؟ تو اب یہ بڑی باریک بات یہ سمجھ لیجئے کہ اندر کھاتے اسرائیل خاص طور پر جو نتن یاہو ہے، جو کہ اسرائیل کو اس وقت پالیسی تو وہی بنا رہا ہے، وہ کرنا کیا جا رہا ہے؟ ناظرین نتن یاہو جو ہے وہ دراصل ماحول کو خراب کرنا چاہ رہا ہے، جو کہ مذاکرات کے لیے ماحول بنا ہوا ہے، اور معاملات کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ لے کر جانا چاہتا ہے، معاملات کو اس نہج پر پہنچانا چاہتا ہے کہ کوئی ریورس کا آپشن نہ بچے، اتنے معاملات خراب ہو جائیں کہ جنگ پوری طرح سے پھیل جائے، ایک بڑی جنگ میں یہ کنورٹ ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ بلنکن جب دورہ کرنے والے تھے مڈل ایسٹ کا، تو بلنکن نے یہ میسج سرکولیٹ کروایا ہوا تھا کہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا جائے تمام عرب ممالک میں۔ ایون اس نے سعودی عرب کے ذریعے ایران میں بھی میسج سرکولیٹ کروایا، ایران تک وہ میسج پہنچایا۔ اچھا اب بلنکن کا بھی دورہ ہونا تھا، مطلب 2 دن بعد اس نے آنا تھا، اور نتن یاہو نے سٹرائک کرتے ہوئے وہاں پر کمانڈر کو شہید کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ دورہ ملتوی ہو گیا، پھر یہ دوبارہ سے دورہ ہوا، اور اب بلنکن جب مڈل ایسٹ میں موجود ہے اور موجود ہوتے ہوئے وہ کیا کام کر رہا ہے؟ وہ مذاکرات کی کوشش کر رہا ہے، وہ عربوں کو منانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ تو ساری اب چیزیں آن ریکارڈ پر آ چکی ہیں نا۔ بلنکن یہی کہہ رہا ہے کہ ہم 2 اسٹیٹ سولوشن کر رہے ہیں، ہم مذاکرات کر رہے ہیں، ہم جنگ کو پھیلانا نہیں چاہتے، ہم معاملات کو سمیٹنا چاہتے ہیں، ہم سیز فائر کی بات کر رہے ہیں۔ تو جب بلنکن ایک عرب ملک کا دورہ کر رہا ہے اور خفا عربوں کو منانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ عرب جو تپے ہوئے ہیں، جو شدید غصے میں ہیں، کیونکہ ان کو غصہ اس بات کا ہے کہ امریکہ تو ہمیں تو روک رہا ہے لیکن اسرائیل کو نہیں روک رہا، اور ہم نے ان کی امریکہ کا لاج رکھتے ہوئے ہم اتنے دن خاموش بیٹھے رہے لیکن امریکہ نے کچھ نہیں کیا۔ تو وہ ان خفا اور غصے میں جو عرب بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ شاید آپ کو اس طرح اظہار وہ نہیں کر پا رہے اور چیزیں سامنے نہیں آ رہی، لیکن اس وقت بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہے، آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، چاہے وہ جارڈن ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے کوئی اور دوسرا ملک ہو جس کو آپ اتحادی سمجھتے ہیں امریکہ کا، بہت زیادہ ان میں ریزنٹمنٹ ہے۔ تو بڑی اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ قطر میں پریس کانفرنس ہو رہی تھی، لائیو پریس کانفرنس، جس میں قطر کے وزیر اعظم کھڑا ہوا ہے اور ساتھ بلنکن کھڑا ہوا ہے۔ لائیو پریس کانفرنس میں ایک رکا آتا ہے اس وزیر اعظم کو، اور اس میں وہ کیا کہتا ہے کہ امریکہ جو کچھ ریڈ سی میں کر رہا ہے ہم اس کو نہیں مانتے، یہ غلط کر رہا ہے۔ لائیو پریس کانفرنس میں رکا آتا ہے اور اچانک اس کی سٹیٹمنٹ بدل جاتی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا مطلب معاملات خراب ہو چکے ہیں، اور قطر کا آپ اتحاد چیک کریں، سب سے بڑی بیسز قطر میں انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ ابھی ان کا معاہدہ ہوا ہے کہ 10 سال ان کے پاس کچھ اور اڈے ہیں جو 10 سال مزید امریکہ کے پاس رہیں گے، اتنا بڑا وہ اتحادیہ، لیکن معاملات اتنے خراب ہو چکے ہیں۔ تو جب بلنکن مڈل ایسٹ میں موجود ہے اور مذاکرات کے لیے ماحول بنا رہا ہے، معاملات کو سدھارنے کی کوشش کر رہا ہے، اس میں نتن یاہو کا یہ حملہ کرنا اور معاملات کو اتنا بگاڑ دینا، اس سے کیا مطلب سمجھا جائے؟ اور کیا آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ امریکنز کو اس میں اعتماد میں لیا گیا ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں بہت وثوق کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ امریکنز کو اس میں اعتماد میں لے کر یہ حملہ کیا گیا ہوگا، بلکہ یہ صرف اور صرف نتن یاہو کی چالاکی ہے اور سازش ہے اس ماحول کو خراب کرنے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امریکہ کو کوئی ہیومن رائٹس کی فکر ہو گئی ہے، یا اس کو لگ رہا ہے کہ بچے وہاں پر زیادہ شہید ہو گئے ہیں تو امریکہ کو مسئلہ ہو گیا ہے۔
یہ بات نہیں ہے، وہ میں بڑی تفصیل سے آپ کو ساری دلائل اور چیزیں بتا چکا ہوں کہ امریکہ اس جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا، امریکہ جنگ نہیں بڑھانا چاہتا، اور اس کو لگتا ہے کہ اگر جنگ بڑھے گی تو اسرائیل تباہ ہو جائے گا اور ان کی ہیجمنی جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اس لیے امریکہ جو ہے وہ جنگ روکنا چاہ رہا ہے اور مذاکرات کا ماحول بنا رہا ہے۔ اچھا، یہاں پر دوسرا مسئلہ جو نتن یاہو کو ہے وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کا ہے۔ اب اس کو صاف نظر آ رہا ہے کہ فلسطین آزاد ہونے جا رہا ہے، اب فلسطین کی آزادی کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ آج مطلب پورے زور کے ساتھ امریکہ کہہ رہا ہے، یورپ کہہ رہا ہے، کینیڈا کہہ رہا ہے، جاپان کہہ رہا ہے، آسٹریلیا کہہ رہا ہے، نیوزی لینڈ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی 2 اسٹیٹ سولوشن ہونا چاہیے، فلسطین کو آزاد کریں، اس کے بغیر اب کوئی راستہ بچا ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ رشیا چائنا تو پہلے سے کہہ رہے ہیں نا، تو مطلب پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ اب وہ وقت آ گیا کہ اب فلسطین کی آزادی کے بغیر معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو نتن یاہو کو پتا ہے کہ اب فلسطین کی آزادی کو ٹالا نہیں جا سکتا، جو غزہ میں اس نے غلطی کیا اب اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اچھا، تو اب وہ اس کی کیلکولیشن کیا ہے کہ اب اس فلسطین کی آزادی کو ٹالا کیسے جا سکتا ہے؟ اس کے مطابق اگر یہ جنگ پھیلے گی، اگر یہ معاملات ایکسپینڈ ہو جائیں گے تو پھر 2 اسٹیٹ سولوشن والا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی جب جنگ ایکسپینڈ کر جائے گی تو پھر کہاں سے مذاکرات، کہاں سے 2 اسٹیٹ سولوشن؟ اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اس حد تک وہ ٹھیک ہے، یعنی یہ کیلکولیشن اس کی ٹھیک ہے کہ واقعتاً اگر یہ جنگ بڑھتی ہے، جو کہ اب بڑھ جائے گی 90%، اب یہ جنگ بڑھے گی، اب یہ رکنے والی نہیں ہے، تو یہ اس کی کیلکولیشن ٹھیک ہے کہ اگر یہ جنگ ایکسپینڈ ہوگی تو 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں رہے گا۔ لیکن غلطی کہاں پر ہو رہی ہے؟ غلطی یہ ہو رہی ہے کہ واقعتاً اگر جنگ بڑھتی ہے اور معاملہ 1 اسٹیٹ کی طرف چلا جاتا ہے تو ان کی کیلکولیشن یہ ہے کہ وہ 1 اسٹیٹ اسرائیل ہوگا، وہ حزب اللہ کو بھی ہرائیں گے، وہ یمن کو بھی ہرائیں گے، وہ عراق کو بھی ہرائیں گے، وہ شام کو بھی ہرائیں گے، اور اس کے بعد اب مصر اور جارڈن کو بھی ہرائیں گے۔ یہ ان کی کیلکولیشن ہے نتن یاہو کی۔ تو آپ مجھے بتائیں کیا اسرائیل اتنا طاقتور ہے کہ وہ ان سب کو ہرا سکتا ہے؟ تو یہ یہاں پر مس کیلکولیشن کیا ہو رہی ہے جو امریکہ کو سمجھ آ رہی ہے لیکن اسرائیل کو سمجھ نہیں آ رہی، کہ اگر آپ معاملے کو 1 اسٹیٹ کی طرف لے کر جا رہے ہیں تو وہ 1 اسٹیٹ اسرائیل کی نہیں ہوگی، وہ 1 اسٹیٹ پھر فلسطین کی ہوگی۔ اگر یہ جنگ کے ذریعے آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو آج گراؤنڈ ریالٹیز اتنی بدل چکی ہیں، فلسطین اور اس کے اتحادی اتنے پاورفل ہو چکے ہیں کہ وہ آپ کو 1 انچ بھی نہیں دیں گے۔ جیسے ایران کے ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ لیو دا ریجن، تو آج وہ اس طاقت میں آ گئے ہیں تو وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ لیو دا ریجن، یہاں سے نکلو، تو وہ آپ کو 1 انچ بھی یہاں پر نہیں دینے والے ہیں اگر یہ جنگ کو آپ ایکسپینڈ کر رہے ہیں تو۔ اور پھر آپ دیکھیں نا کہ جو اسرائیل میں باقی پولیٹیشنز ہیں، جو لیڈرز ہیں یا ان کے فارمر کمانڈرز ہیں، وہ یہ بیانات دے رہے ہیں کہ ہمیں حزب اللہ سے سیز فائر کرنا چاہیے، ہم حزب اللہ سے نہیں لڑ سکتے۔ ان کے اپوزیشن لیڈر ایون بینی گانٹز جو اس کا منسٹر ہے اور اس کا اتحادی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ سیز فائر ہونا چاہیے۔ لیکن نیتن یاہو اور اس کی باقی یہ جو انتہا پسند ہے، ویسے تو بینی گانٹز بھی انتہا پسند ہے لیکن وہ تھوڑی سی اس کو سمجھ آ رہی ہے، لیکن یہ جو مطلب پاگل ہو چکے ہیں، بالکل اندھا دھند اور طاقت کے نشے میں پاگل ہو چکے ہیں، تو اور ہار نے ان کو پاگل کر دیا ہے۔ یہ جو غزہ کی ہار ہے نا ناظرین، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس نے ان کا ذہنی توازن بگاڑ دیا ہے۔ تو اب جو ہے باقی سارے کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر کرو، امریکہ کہہ رہا ہے کہ تم نہیں جیت سکتے۔ پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا واشنگٹن پوسٹ کا بیان، امریکی کہہ رہا ہے کہ تم نہیں جیت سکتے ان سے، یورپ کہہ رہا ہے تم حزب اللہ کو چھوڑ دو، تم غزہ میں نہیں جیت سکتے، تو لیکن یہ نہیں، ہم تو کریں گے، جنگ کو پھیلا رہے ہیں، ادھر سے پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں، ڈیلیگیشنز بھیج رہے ہیں، ادھر یورپی یونین کا نمائندہ ادھر گیا، ادھر بائیڈن اسپیشل اپنا انوائے بھیجا لیبنان میں کہ کس طرح سے حزب اللہ کو روکو، اور ادھر سے یہ ان کا کمانڈر شہید کر رہے ہیں، اور مطلب کمانڈر شہید کریں گے تو آگے سے وہ پھول بھیجیں گے آپ کو، یا کہیں گے کہ ٹھیک ہے اب ہم مذاکرات کرتے ہیں، کیا ایسا ہوگا؟ تو یہ معاملات اب اس طرح۔ پھر آپ دیکھیں کہ نتن یاہو نے ابھی ریکویسٹ کی ہے جرمن فورسز کو، حساب لگائیے، ابھی ریکویسٹ کی گئی ہے جرمن فورسز کو کہ وہ لیبنان بارڈر پر آئیں اور ہمارا ساتھ دیں۔ مطلب یہ پوری طرح سے اسرائیل پاگل ہو چکا ہے، پوری طرح سے، اور دنیا کے سامنے آیا کہ یہ کتنے کو بڑے ڈپلومیٹ بھی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کیا جرمنی کی فورسز آئیں گی یہاں پہ؟ مطلب اس سے ایک بات یہ بھی صاف ظاہر ہو رہی ہے کہ امریکن فورسز تو پھر نہیں نہ آ رہی۔ اگر امریکن نہیں آ رہی، اور فرانس کا ہمیں سٹانس پتہ ہے کہ وہ اس وقت کتنا خلاف ہے اسرائیل کے، یو کے کا سٹانس ہمیں پتہ ہے، تو اب انہیں جرمنی میں اپنی بقا نظر آ رہی ہے، اور جرمنی کا تو اپنا کیا حال ہوا پڑا ہے، وہ تمہیں آ کر یہاں پر بچائیں گے۔ تو اس سے آپ ان کی بوکھلاہٹ کا بھی اندازہ لگائیں۔ اور جلدی جو میں نے آپ کے قاسم سلیمانی کا وعدہ کیا تھا کہ اس کا آج میں بتاؤں گا، وہ جلدی سے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پھر
آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب معاملات کتنے نازک صورتحال میں جا چکے ہیں، آگے کیا ہونے والا ہے، اور جو تازہ ترین حملے کیے گئے ان کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین، قاسم سلیمانی کی صرف ایک بات بتاؤں گا، قاسم سلیمانی وہ شخصیت تھے جو عربوں کی صلح کروانا چاہتے تھے۔ یعنی قاسم سلیمانی وہ اس نظریے پر چل رہے تھے کہ وہ ایران اور یو اے ای اور سعودی عرب اور باقی جو اختلافات ہیں جس طرح ایجپٹ کے ساتھ تھے، ان کی وہ صلح کروانا چاہتے تھے، جو بعد میں آ کر چائنا نے کروائی۔ تو قاسم سلیمانی مطلب سب کو اکٹھا کر رہے تھے۔ اس بات کی تکلیف تھی اسرائیل اور امریکہ کو، کیونکہ اسرائیل جو قائم رہا ہے وہ اس پالیسی پر رہا ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی، کہ مڈل ایسٹ کو تباہ کر کے رکھو، ڈیوائیڈ کر کے رکھو، شیعہ سنی میں پھنسا کے رکھو، ڈیوائیڈ۔ ایک مطلب 40 سال ایران اور اس کا ایجپٹ کا تنازع ہے۔ سعودی عرب کو پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے، کتنی دہائیاں ہو گئی ہیں سعودی عرب اور ایران کا تنازع ہے، کیا کچھ نہیں ہوا شیعہ سنی کے نام پر۔ تو یہ قاسم سلیمانی کو اس بات کی سمجھ تھی کہ یہ ہمیں لڑایا جا رہا ہے اور وہ صلح کروانا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ وہ شخص جس نے داعش کو ختم کیا، جس نے دہشت گردی کو ختم کیا، جس نے امن لانے کی کوشش کی، اس کو امریکہ نے شہید کر دیا۔ وائے؟ کیوں؟ حالانکہ آئی ایس یعنی داعش بنانے کا الزام کس پر آتا ہے یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ تو جس نے اس کو مٹایا، جس نے دہشت گردی کو مٹایا، اس کو آپ نے ختم کر دیا۔ تو اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ جو ہی قاسم سلیمانی شہید ہوئے تو عربوں میں ایک انڈرسٹینڈنگ آٹومیٹکلی ڈیولپ ہو گئی، اور انہیں یہ سمجھ آیا کہ یار ایک بندہ جو ہمیں ملانے کی کوشش کر رہا ہے، اٹس مین کہ اس کو اگر شہید کیا گیا ہے، تو ان کو کچھ عقل آئی کہ یار ہمارے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے آٹومیٹکلی اکٹھے ہونا شروع کیا، یہ ڈسکشن ڈیبیٹ ہوئی کہ ہمیں اب اکٹھا ہو جانا چاہیے۔ تو چائنا تو بہت بعد میں آ کر اس نے یہ صلح کروائی ہے نا، تو یہ پروسیس جو ہے وہ قاسم سلیمانی کی شہادت کے ساتھ شروع ہو گیا تھا۔ تو اسی لیے جو قاسم سلیمانی کی پوری آئیڈیالوجی ہے، جو ان کے ساتھی ہیں، مطلب آپ دیکھیں نا کہ جو پچھلے کمانڈر حماس کے شہید ہوئے ہیں جو کہ لیبنان میں تھے، صالح العروری، وہ اور محمود عباس جو کہ ویسٹ بینک میں جو کہ صدر ہیں فلسطینی اتھارٹی کے، فلسطین کے، ان کی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ ایک وقت تھا کہ حماس اور فلسطینی اتھارٹی میں یعنی محمود عباس کی پارٹی میں بہت زیادہ اختلافات تھے، جھگڑے تھے، لڑائیاں تھیں۔ تو صالح العروری نے بڑا کردار ادا کیا اکٹھا کرنے میں اور معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرنے میں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے صالح العروری کو شہید کر دیا۔ تو جو بندہ امن کی اور اکٹ کی بات کرتا ہے اس کو شہید کیا جاتا ہے، اور یہی نظریہ اس وقت بھی ہے کہ معاملات کو مذاکرات کی طرف نہ لایا جائے بلکہ بگاڑ کی طرف لایا جائے۔ اچھا، اب ہوگا کیا؟ تو اب ناظرین میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس وقت رپورٹس آ رہی ہیں، الجزیرہ سمیت تمام بڑے میڈیا رپورٹس کر رہے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹوں میں کوئی بڑا حملہ ہو سکتا ہے، اور اب یہ جنگ تھمنے کا سمجھ لے کہ معاملہ بہت وہ تیر ہے جو کمان سے نکل گیا ہے۔ اب یہ بہت مشکل ہو گیا، بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اب یہ معاملات بہت زیادہ ایکسپینڈ کر گئے ہیں، بہت ایسکلیٹ کر گئے ہیں۔ اب بہت مطلب چانسز نہیں ہے کہ یہ جنگ تھمے گی۔ اب یہ جنگ ایکسپینڈ کرے گی، اب یہ جنگ آگے بڑھے گی اور خونخوار ترین جنگ میں شامل ہو جائے گی، تبدیل ہو جائے گی، جس کا بار بار ساری دنیا جس کا خدشے کا اظہار کر رہی ہے کہ حزب اللہ تباہی پھیر دے گی۔ جب وہ حزب اللہ اس جنگ میں آئے گی تو یہ ایک علاقائی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی، اور یہ بہت وائلنٹ وار یہ ہونے والی ہے۔ تو اب معاملات اس طرف جا چکے ہیں۔ اچھا، اب جو ناظرین تازہ ترین حملے ہوئے ہیں ان کی جلدی تفصیلات آپ کے سامنے شیئر کر دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو صورتحال اور کلیئر ہو جائے گی کہ آگے اب کیا ہونے والا ہے۔ ایک تو ناظرین فی الفور حملہ کیا گیا ہے حائفہ پر، جو ان کی سب سے امپورٹنٹ بندرگاہ ہے، اس پر یہ اٹیک کیا گیا ہے۔ یہ آپ دیکھیے کہ ان آئیڈینٹیفائڈ پروجیکٹائل لینڈڈ ان دا پورٹ ایریا آف حائفہ۔ اب یہ مجھے لگتا ہے کہ اب وہ نئے مرحلے میں حزب اللہ بھی داخل ہو گئی ہے، جس کا ہم بھی آپ کو بار بار اظہار کر رہے تھے کہ اگلے مرحلے میں ان کی پورٹس کو نشانہ بنایا جائے گا، اس طرف جو بحری جہاز آ رہے ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ تو آج پہلا مظاہرہ حزب اللہ نے کر دیا ہے، تو یہ ریئیکشن ہے۔ اب اس میں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہم نے جناب کوئی اپنے کمانڈر کا بدلہ لیا ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم بدلہ لیں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ پلان، یہ جو حملہ ہے یہ پہلے سے ان کا شیڈول ہو، مطلب ان کی تیاری ہو رہی ہے، اور انہوں نے مین وائل ادھر اٹیک ہو گیا، مین وائل وہ تیاری کر رہے ہوں گے حملہ کرنے کی۔ تو یہ حملہ تو ہوا ہے، تو یہ بہت غیر معمولی حملہ ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حزب اللہ ان کی تمام پورٹس کو نشانہ بنا سکتی ہے۔ اور اگلا جنگ کا جو اگلا فیز ہے وہ بھی یہی ہے کہ جنگ جو ہے وہ میڈیٹرینین سی میں چھڑے گی، اور اس میں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس بحیرہ روم میں جنگ چھڑے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے جو لابی انٹرنیشنل ہے وہ بھی نہیں چاہتی، کیونکہ یہاں پر انہوں نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، دنیا کے جو بلینئرز ہیں انہوں نے یہاں پر انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، جو آئل اینڈ گیس کے جو فیلڈز ہیں ان میں انویسٹمنٹ کر رکھے۔ اگر یہاں پر جنگ چھڑی تو وہاں پر کتنی تباہی آئے گی آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اچھا، ایک تو یہ حائفہ پر اٹیک کیا گیا، پھر ناظرین ڈرونز،
ایک ڈرون کی بات نہیں کر رہا، بہت زیادہ ڈرون جو ہیں وہ اندر آئے ہیں. اور یہ آپ دیکھیے سائرن ساؤنڈ ان الملکیہ، یفتہ، دشون اینڈ رموت نفتالی ڈیو ٹو دا انفلٹریشن آف ڈرونز فرام لیبنان، کہ اتنے زیادہ علاقوں میں سائرنز بج رہے ہیں، وہاں پر ڈرونز اندر آئے ہیں. اور یہ کئی علاقوں میں بہت بڑی تعداد میں ڈرونز آئے ہیں. یہ فل فور جو ریئیکشن ان کا آیا ہے، تو کئی علاقوں میں اس وقت حملے کیے جا رہے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ناظرین آپ دیکھیے missiles launched from Lebanon towards forest in area between Hadab al-Bastan and the Birkat Risha site. تو یہ فارسٹ میں جو ان کے ملٹری انسٹالیشنز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، پورے کے پورے جنگلات کو. اس کے علاوہ آپ دیکھیے 6 missiles were launched from the south of Lebanon towards Israeli position in the upper Galilee. ٹھیک ہے، تو یہاں پر حملہ ہو گیا. پھر آپ یہ 2-3 جلدی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. We targeted a gathering of Israeli enemy soldiers in the vicinity of Mutula site, killing and wounding them. تو ایک گیدرنگ جو ہے اسرائیلی فوجیوں کی، اس کو ہلاک کیا گیا ہے. یہ آپ دیکھیں کہ حسن نصر اللہ یہ کلیم کر چکے ہیں کہ ہم نے کوئی 15 سے 20 ہزار ان کے فوجیوں کو ہم ٹارگٹ کر چکے ہیں جو اسرائیلی آرمی تسلیم نہیں کر رہی. اس میں ان کے آفیسرز اور جنرلز بھی شامل ہیں. یہ حسن نصر اللہ کلیم کر چکے ہیں. تو وہاں پر جو ان کا نقصان ہے وہ بہت زیادہ نقصان ہے. تو اس لیے جب یہ خبر آتی ہے نا کہ ہم نے اینیمی گیدرنگ کو، ان کے اکٹ کو نشانہ بنایا، تو سمجھے کہ 20-25 ان کے وہاں پر ہلاک ہوئے ہیں. تبھی تو تعداد ہزاروں میں بن رہی ہے، 15 سے 20 ہزار. اچھا، پھر آپ دیکھیے we targeted the Cornet missile tank at the Ruwaisatal site which led to the destruction and the killing and wounding of its crew. پھر آپ دیکھیے casualties were transferred from the Hardoub area occupied Lebanese Sheba farm after an Israeli army engineering force was exposed to an anti-tank missile from Lebanon. ٹھیک ہے، تو ایک اینٹی ٹینک میزائل جو ہے وہ ان پر حملہ کیا گیا ہے. اچھا، اب جو اگلی بہت بڑی خبر ناظرین آئی ہے وہ یہ ہے کہ $1.6 بلین کا نقصان ہوا ہے. دوبارہ سنیے، $1.6 بلین کا نقصان ہوا ہے. یہ جو حالیہ حملے کیے گئے ہیں حزب اللہ کی جانب سے لیبنان بارڈر پر. سوچئے، یعنی ہم جو بار بار آپ کو کہہ رہے تھے کہ ٹورزم بند ہے، فیکٹریز تباہ ہو رہی ہیں، ان کے اسپائی ڈیوائسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کے سرویلنس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہاں سے لاکھوں لوگ ایویکویٹ کر چکے ہیں. تو وہ جو سارا ڈیمیج ہے تازہ ترین حملوں میں وہ $1.6 بلین کا ہے. اور سوچیے ابھی تک مکمل جنگ نہیں چھڑی، اور $1.6 بلین کا نقصان ہو چکا ہے اسرائیل کو. تو اتنی بڑی تباہی وہاں پر حزب اللہ مچا رہی ہے. تو اب آپ کو وہاں کی سنگینی کا اندازہ ہو سکتا ہے. اچھا، اب ناظرین معاملہ یہ ہے آخر میں کہ اگلے جو 24 سے 48 گھنٹے بتائے جا رہے ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اور بتایا جا رہا ہے کہ جو جنگ روکنے کا مارجن ہے وہ ناپید ہو چکا ہے، وہ بہت اب مائنر میں چلا گیا ہے. کہ سمجھ لیں کہ 96% اب جنگ ہوگی اور 3 سے 4% بچا ہے کہ اگر کوئی اس میں ہوپ، کوئی اگر اس کو روکا جا سکتا ہے، کوئی بلنکن کو زور لگا رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے امریکہ. کیونکہ اس میں اب خبریں یہ بھی آ رہی ہیں، آگے ہم تفصیلی ویڈیوز پر بنا رہے ہیں کہ اب کوشش کی جا رہی ہے کہ نیتن یاہو کی حکومت گرا دی جائے، نیتن یاہو کو فارغ کر دیا جائے. کیونکہ اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ساری چالیں وہ کس طرح سے چل رہا ہے، تو نیتن یاہو کو فارغ کیا جائے. تو اب کیا وہ پلان کامیاب ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا یہ ماحول کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جائے گی اور حزب اللہ کو بھی پیغام بھجوایا جائے گا کہ بھائی جس نے یہ کیا اس کو ہم نے فارغ کر دیا ہے. تو کیا اس طرح سے معاملات کو کنٹرول کیا جائے گا؟ لیکن مارجن بہت کم ہے، بہت کم مارجن رہ گیا. اور واقعتاً نیتن یاہو اس سازش میں تو کامیاب ہو رہا ہے کہ جنگ، یعنی ایران یا حزب اللہ یا یمن یہ جنگ سے ڈر نہیں رہے ہیں. وہ یمن نے تو پہلے جنگ چھیڑ رکھی ہے، حزب اللہ تو 8 اکتوبر سے حملے کر رہی ہے. جنگ کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ان کو صرف یہ ہے کہ اگر یہ جنگ پھیلتی ہے اور اسکلیٹ کر جاتی ہے اور فل سکیل وار میں یہ چلی جاتی ہے تو پھر جو سویلینز کا معاملہ ہے، جو سویلینز کو بچانے والا معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. یعنی پہلے وہ غزہ کے لوگ اتنی زیادہ مشکلات میں ہیں، تو اگر جنگ پھیلے گی تو ان کے لیے بہت زندگی وہاں پر تنگ کر دی جائے گی. پہلے بھی مطلب انتہا ہو چکی ہے لیکن رکنے کا چانس تو بن رہا ہے نا. یہ بات تو ڈیبیٹ تو ہو رہی ہے کہ یار روک دیں، سیز فائر کریں، امداد بھیجیں، یہ ڈسکشن تو ہو رہی ہے نا. اس کے لیے اندر کھاتے کوششیں بھی ہو رہی ہیں، سارے اکراس دی بورڈ پورا عرب یہ کوشش کر رہا ہے. اگر آپ مانیں نہ مانیں یہ کوشش ضرور کی جا رہی ہے، اندر کھاتے وہ جتنے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا انفلوئنس میں ہونا امریکہ کی وہ الگ چیز ہے، لیکن کوشش ہو رہی ہے. تو وہ پھر ختم ہو جائے گی، وہ پھر معاملہ جو ہے نا وہ بہت آگے بڑھ جائے گا. صرف اس کا مسئلہ ہے جو غزہ میں ہو رہا ہے، اس کو روکنے کا صرف مسئلہ ہے، جنگ کا مسئلہ نہیں ہے. جنگ تو وہ آلریڈی چھیڑ چکے ہیں. حزب اللہ کے بننے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے فلسطین کو آزاد کروانا ہے، تو وہ پیچھے ہٹنے کا مسئلہ نہیں ہے، صرف یہ مسئلہ آ رہا ہے. لیکن اب یہ جنگ جو ہے
وہ ہمیں بالکل علاقائی جنگ میں تبدیل ہوتی ہوئی اور ایسکلیٹ کرتی ہوئی صورتحال میں نظر آ رہی ہے، اور آگے اگلے 24 گھنٹے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آج کی رات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیا حزب اللہ فی الفور کو بڑا حملہ کرے گی؟ الجزیرہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ بڑا حملہ حزب اللہ آج رات کر سکتی ہے، اور ان کی آرمی بھی کہہ رہی ہے کہ ہم بارڈر پر تیار بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ تازہ ترین اور اہم ترین حقائق جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ ان رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. اجازت. اللہ حافظ.